تمام ہی سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اسکیری نائٹ شو میں۔ دوستو، نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ پراسرار واقعات ہو چکے ہیں، ایسے واقعات جنہیں سن کر ہم پر ایک خوف طاری ہو جائے، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا حقیقت میں ایسا ہے۔ کراچی کے علاقے کارساز روڈ پہ آدھی رات کو ایک دلہن کا نظر آنا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جانا۔ کبھی کسی انجان مخلوق کا آپ کو آواز دینا، لیکن مڑ کر دیکھنے پر کسی کو نہیں پانا۔ کبھی محسوس ہونا اکیلے کمرے میں کہ کوئی ہے آپ کے ساتھ۔ کبھی آدھی رات کو چھت پر کسی کے قدموں کی آواز کا آنا۔ کبھی کسی خالی گھر میں بچوں کے کھیلنے کی آواز، جیسے کہ پوری فیملی آباد ہو۔ نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک پراسرار واقعہ جو کہ ہمارے دوست کے انکل کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی رہائش ملیر ٹھوکراپار میں تھی۔ 1999 کی بات ہے کہ وہ اکثر ڈنر کے بعد لیٹ نائٹ تک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک رات وقت کا اندازہ نہیں ہوا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ تمام دوست اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ یہ بھی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نے انہیں آواز دی۔ انہیں لگا شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن ذہن میں یہ بھی آیا کہ اتنی رات گئے سنسان جگہ، یہ اس عورت کا کیا کام؟ ہمت کر کے پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے ایک جگہ جانا ہے، آپ میری مدد کر دیں وہاں جانے میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی آواز اور آنکھوں سے خوف سا آ رہا تھا، ایک وحشت سی آ رہی تھی، وحشت۔ چہرے پہ نقاب تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس عورت نے ایک پیپر ان کی طرف بڑھا دیا۔ جب انہوں نے پیپر پہ ایڈریس پڑھا تو اس پہ قبرستان کا ایڈریس تھا۔ قبرستان کا نام سنتے ہی اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ بس وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رک نہیں سکے اور وہاں سے دوڑ لگا دی، اور دوڑتے ہوئے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنی گلی میں داخل ہو گئے اور اپنے دروازے پر پہنچ کر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت گلی کے کونے پہ کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان پر خوف طاری ہو گیا، اور دروازہ زور زور سے بجانے پر کسی نے جب دروازہ اندر سے کھولا تو یہ اس کے بعد ہوش میں نہ رہ سکے اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پہ پورا واقعہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو سنایا۔ دوستو، بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ جو مخلوقات ہوتی ہے ان کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ حد آ جائے تو یہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کہوں یا چڑیل کہوں یا ڈائن کہوں، اتنی رات گئے، ہو سکتا ہے اس کی حد اس گلی کے کونے پر ہی ہو، اس لیے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ ان کے ستارے بہت ہلکے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جن کے ستارے ہلکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں یا انہیں محسوس ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے سننے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں
جن کے ستارے ہلکے ہوں یا جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ریلیٹیو میں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور ہمیں اپنی سٹوری لکھیں، ہمیں سینڈ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی سٹوری بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ چلتے ہیں ہماری دوسری کہانی کی جانب۔ دوستو، یہ حادثہ کراچی کے ایک اسکول میں ہوا ہے، اور یہ کہانی ہمیں سنانے والی خود اس اسکول کی ٹیچر ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری کلاس میں ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر صرف 7 سال ہے، وہ بچی ایک ہفتے سے ایبسنٹ تھی۔ ہم نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد جب وہ اسکول آئی تو کلاس میں اس بچی کا بیہیویئر کچھ عجیب ہی لگا۔ وہ بظاہر کلاس میں تھی، لیکن اس کا دماغ غیر حاضر تھا۔ میں اسے ہی آبزرو کر رہی تھی کہ اچانک اس نے اوپر کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ بچی اپنی پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی، اور اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کہ اسے کوئی نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس بچی نے اپنی زبان باہر نکال لی اور عجیب حرکتیں کرنے لگی۔ کلاس میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، جیسے کہ کسی کے ساتھ کھیل رہی ہو، لیکن کس کے ساتھ؟ اس طرح زبان کا باہر نکالنا، کلاس میں بھاگنا، پلکیں نہ چھپکانا، اور پھر ہم نے بہت کوشش کی اس بچی کو بہلانے کی، لیکن اس بچی کا دھیان کلاس میں ٹیچر کی طرف، دوسرے بچوں کی طرف کہیں نہیں تھا۔ میں نے فوراً ہی بچی کا ٹفن نکال کر اس سے کھانے کے لیے دیا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ سے ٹفن چھین کر دوڑتے ہوئے کلاس کے ایک کونے پہ جا کر بیٹھ گئی، اور دونوں ہاتھوں سے ایک عجیب انداز میں کھانے لگی، جیسا کہ آپ نے انگلش فلموں میں یا انڈین ہارر موویز میں دیکھا ہوگا کہ کیسے جس انسان کے اوپر کوئی شیطان ہو یا اثراتی معاملات ہو، وہ کس طرح کھانا کھاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ اس وقت تو مجھ پر ایک خوف طاری ہوا، لیکن ایز اے ٹیچر میری رسپانسبلٹی تھی کہ میں اس بچی کو کسی بھی طرح سے سنبھال لوں۔ میں نے اس بچی کو واپس اس کی چیئر پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ تھوڑی نارمل ہوئی تو اسے ٹوائلٹ جانا تھا، تو ایک بچی کو میں نے اس کے ساتھ بھیجا کہ بیٹا آپ ان کے ساتھ جائیں۔ وہ چلے گئے اس بچی کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر میں جس بچی کو ساتھ بھیجا تھا وہ چیخ مارتے ہوئے کلاس میں آئی۔ اس وقت وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اس نے کہا کہ مس، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اور میرے ساتھ اور بھی ٹیچرز ہم فوراً ٹوائلٹ کی طرف بھاگے،
لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا، اور جو کچھ دیکھا اس کے بعد ہماری چیخیں نکل گئی۔ وہ بچی اپنے ہاتھوں کے بل زمین پر کھڑی ہوئی تھی۔ ہم نے فوراً بچی کو پکڑا اور پھر ان کی والدہ کو بلایا۔ تو انہوں نے بتایا کہ 1 ہفتہ پہلے یہ شام کے وقت ایک درخت کے نیچے سے گزری، بس تب سے اس پہ اثرات ہو گئے۔ کوئی جناتی، کوئی شیطانی مخلوق اس بچی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ ہم نے علاج کرایا، کافی جگہوں پہ دکھایا، تھوڑا فرق پڑا، لیکن یہ دوبارہ اس پہ آ گئے۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ اس بچی کا فوراً علاج کرائیں، جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتی آپ انہیں کہیں نہ بھیجیں، اور اس بچی کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ اسے ابھی گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، اور فوراً اس کا علاج کرائیں۔ دوستو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ بچی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ چھوٹے بچوں کو، خواتین کو مغرب کے وقت چھت پہ جانے سے، باہر جانے سے اور درخت کے نیچے بیٹھنے یا کھیلنے سے منع کرتے ہیں، خاص طور پہ مغرب کے وقت، کیونکہ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت ایسی مخلوقات کا گزر ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ ان کی تعداد کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ راستے میں نہ کھڑے ہوں، اور آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھیں، نہ سوئیں، اور نہ ہی کھڑے ہوں، خاص طور پہ مغرب کے وقت، کیونکہ اس وقت کسی کا بھی گزر ہو سکتا ہے۔ اس لیے خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور والدین کو بچوں کو دعائیں یاد کرانی چاہیے، کیونکہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خیال کریں، احتیاط کریں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا دھیان رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ایک اور کہانی، ایک اور حادثہ۔ سعودیہ سے ہمیں فہد صاحب یہ حادثہ بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ آج سے 8-10 سال پہلے کراچی میں پیش آیا تھا، جب ہم ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے، جو کہ ہم نے رینٹ پہ لیا تھا۔ پہلا دن شفٹنگ میں گزر گیا۔ والد صاحب، میرے سارے بھائی، ہم سب کافی تھک چکے تھے، لیکن پہلے دن سے ہی وہ گھر بہت ہی بے رونق تھا۔ ایک گھٹن کا احساس ہوتا تھا، اور اس گھر میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اسے رات میں دیکھ کر تو ایک وحشت سی ہوتی تھی۔ خیر، پہلی رات جب ہم اس گھر میں سونے کے لیے اپنے اپنے روم میں چلے گئے، میں اور ایک بھائی، بڑے بھائی، ایک روم میں تھے،
چھوٹا بھائی ڈرائنگ روم میں صوفے پہ اکیلا سو رہا تھا اور میری بہن امی ابو ایک ساتھ ایک روم میں تھے کہ آدھی رات کو ایک زوردار چیخ کی آواز سے میرا پورا گھر گونج گیا۔ میں اور بھائی فوراً امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ابو کمرے سے باہر آ چکے تھے، شاید انہوں نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ ہم فوراً ڈرائنگ روم کی طرف گئے تو دیکھا کہ چھوٹا بھائی سہما خوف زدہ بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے یہاں۔ اسے بٹھایا، پانی پلایا۔ کافی دیر بعد جب وہ سنبھلا تو اس نے بتایا کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز میرے سینے پہ بیٹھ گئی اور میرا گلا دبا رہی ہے۔ عجیب بڑے بڑے بال، سیاہ کالا، کسی جانور کی طرح جسامت تھی۔ بس یہ سن کر ہم بھی خوفزدہ ہوئے کہ کہیں اس گھر میں اثرات تو نہیں، کیونکہ کئی عرصے سے یہ گھر خالی تھا۔ خیر ابو اور ہم نے چھوٹے بہن بھائی کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا کہ کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، وہم ہو گیا ہوگا۔ خیر وہ رات کسی طرح سے کٹی۔ دن میں پھر لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ سب مصروف ہو گئے، رات ہو گئی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس بار چھوٹا بھائی امی ابو کے ساتھ ہی کمرے میں سو گیا۔ بڑے بھائی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، میں لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا کہ کچن کی طرف سے چھوٹی بہن کی چیخنے کی آواز آئی۔ ہم فوراً کچن کی طرف گئے تو بہن خوف زدہ کچن کے ایک کونے پہ کھڑی ہوئی تھی اور خوف سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ اس گھر میں یقیناً کوئی آسیب ہے، اثرات ہے یا کوئی مخلوق ہے۔ بہن نے بتایا کہ وہ پانی پینے آئی تھی، جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی عجیب جانور نما سیاہ کالا بڑے بڑے بال تھے، تھوڑے فاصلے پہ تھا، جسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس رات ہم سب ایک ہی کمرے میں ساتھ صبح فجر تک جاگتے رہے۔ والدہ پڑھ پڑھ کے آیات ہم سب پر دم کرتی رہیں۔ فجر کی نماز ادا کر کے تھوڑا آرام کیا۔ دوسرے دن ہم نے گھر دکھایا کسی عامل کو تو اس نے بتایا کہ یہاں کوئی شیطانی مخلوق ہے جو کہ کافی عرصے سے اس گھر میں ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ آپ کے گھر میں نماز تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے وہ مخلوق آپ کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ گھر آپ خالی کر دیں۔ اس مخلوق کو آپ لوگوں کا یہاں رہنا پسند نہیں، وہ شیطانی مخلوق ہے، وہ ابھی آپ لوگوں کو خوف زدہ کر رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں واقعی میں کوئی نقصان ہو جائے۔ خیر تیسری رات کہتے ہیں کہ میں 2 رات سے سو نہیں سکا تھا، بلکہ پورا گھر ہی 2 راتوں سے، جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، سکون کی نیند نہیں لے سکے تھے۔
اور اوپر سے تھکن میں اس قدر غصے میں تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس مخلوق کا اس رات ایک ہی کمرے میں ہم سب تھے، تقریباً والد صاحب، والدہ، بہن سو چکے تھے، میں جاگ رہا تھا۔ میرے پاس ایک ڈنڈا تھا۔ آدھی رات کو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی سامنے سے گزرا ہے، سامنے والے کمرے سے گزرا۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ مخلوق کمرے میں داخل ہونے والی تھی، وہی جانور کی شکل جیسی کوئی مخلوق تھی۔ اندھیرے میں اتنا صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ محسوس ہوا کہ کوئی بڑے بڑے بال اور عجیب جانور نما شخص یا کوئی دوسری مخلوق، ایسی عجیب سی مخلوق تھی اور بالکل سیاہ کالا کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی کہ میں نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زور سے اس کی طرف پھینک مارا، چاہا کہ اسے لگ جائے، جس کی آواز سے سب جاگ گئے، لیکن وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ بس پھر چوتھے دن والد صاحب نے فوراً دوسرا گھر تلاش کیا اور ہم نے وہ آسیب زدہ گھر چھوڑ دیا۔ میں ہمت کی داد دیتا ہوں ان کی کہ 3 دن تک سو نہیں سکے، اوپر سے تھکن، راتوں کو نیند کا پورا نہ ہونا، اس میں انسان تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اور انہوں نے جس طرح ہمت کر کے اس مخلوق کی طرف کوئی چیز پھینک کے ماری، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں، لیکن اچھا کیا کہ انہوں نے یہ گھر خالی کر دیا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ مخلوق انہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے دوستو، آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ، ہانٹڈ، پیرانارمل ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو ہمیں ضرور لکھیں۔ ہمیں ہمارے جی میل پہ آپ میل کر سکتے ہیں، یا تو انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی کہانی کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی اسٹوری. ٹیک کیئر.